مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد مجھے اور آپ حدیث خطیب کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اس مقام پر ایک ایسے جرم اور ایک ایسے گناہ کا ذکر فرمایا ہے، اس کی قباحت کو واضح کیا ہے۔ جو اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی نافرمانی ہے، اگر وہ جرم، وہ گناہ، وہ نافرمانی، وہ معصیت، وہ غلطی، وہ کوتاہی کسی عابد شک زندہ دار میں پیدا ہو جائے، ایسا شخص جس کی راتیں رب کی عبادت میں، تہجد میں، رب کو راضی کرنے میں گزری ہوں، باوجود اس کے کہ اس کے اندر یہ گناہ اور یہ غلطی شروع ہو گئی، پیدا ہو گئی، اور اس نے اس پر ورک کرنا، کام کرنا شروع کر دیا، تو اس کی زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ راتوں کو تہجد ادا کرے، روزے رکھے، عمرے کرے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، خیرات دے، ہر نیکی کے کام کو کرنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ اس گناہ میں بھی ملوث ہو، اللہ رب کائنات اس کی زندگی کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ جرم صرف ایک ہے، گناہ صرف ایک ہے، جس کو آج معمولی سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، اس کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس پر وہ حکم لاگو نہیں ہوتا، وہ حکم اس پر مطلق نہیں ہوتا، اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ اس حکم الہی اور حکم شریعت کے عین مطابق نہیں، تو لہذا شریعت کا وہ حکم یہ اس کے زمرے میں نہیں آتا۔ وہ قباحت، وہ گناہ شرک ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں۔ چوری گناہ ہے، ڈاکہ گناہ ہے، قتل گناہ ہے، زنا گناہ ہے، ہر نافرمانی کا کام گناہ ہے۔ ان سب سے بڑا جرم، بڑا گناہ، بڑی معصیت، بڑی نافرمانی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسے گناہ کے متعلق خبردار نہ کروں جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں بتا دیجئے، ہمارے اوپر وہ گناہ واضح کر دیجئے، ہمارے علم میں لائیے وہ گناہ، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی وہ کام نہ کر گزرے، اس سے پہلے اس گناہ کا، اس جرم کا، اس قباحت والے فعل کا ہمارے پاس علم ہو، اور ہم اس قباحت سے، اس جرم سے، اس گناہ سے باز رہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا پھر سنو، وہ گناہ، وہ جرم، وہ قباحت والا فعل، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ بنانا، شراکت داری دینا، کسی کو اللہ کا ہمسر بنانا، ہم پلہ تصور کرنا کہ اس کے اختیارات میں بھی وہی کچھ شامل ہے، وہی اختیارات اس کے پاس بھی ہیں جو رب کے پاس ہے۔ یہ مشکل کشا بھی ہے، یہ حاجت روا بھی ہے، یہ داتا بھی ہے، یہ دستگیر بھی ہے، یہ غوث اعظم بھی ہے، یہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح کے اختیارات، جس طرح کے حکم، جس طرح کے آرڈر رب کے پاس ہیں، وہی اختیارات ہمارے اس فلاں بزرگ کے پاس ہیں۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا تھا اجتنبوا سبع الموبقات، اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، بچو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے۔ 7 قسم کے گناہ ایسے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، انسان کا کچھ نہیں رہتا، نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ ان 7 گناہوں سے بچو اور اپنی آل اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو ان گناہوں سے محفوظ رکھو، بچاؤ۔ یہ نہیں کہ خود گناہ سے بچو، خود نافرمانی سے بچو، خود معصیت سے بچو، خود اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو اسی کام میں لگا دو جس میں رب کی نافرمانی ہو، گناہ ہو، جرم ہو، قباحت ہو۔ آپ بھی بچو، خود بھی محفوظ رہو، اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتاتوں کو ان گناہوں سے بچا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر نہیں بچایا، کامیابی نہیں، پھر ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ اجتنبوا سبع الموبقات، میری امت کے لوگوں 7 گناہوں سے بچ جاؤ جو ہلاک کر دیتے ہیں، جو تباہ کر دیتے ہیں، جو برباد کر دیتے ہیں۔ ان 7 گناہوں سے بچ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ، اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ سب سے پہلا گناہ ہے الشرک باللہ، ہلاک کرنے والا سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی نافرمانی اللہ کے ساتھ شراکت داری ہے، اللہ کا شریک بنانا، ہمسر بنانا، ہم پلہ بنانا، اختیارات میں شراکت دینا کہ جو اختیار میرے رب کا ہے وہی اختیار اس کے پاس بھی ہے، یہ شرک ہے۔ اور یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان قبول کیا، عقیدہ توحید قبول کیا، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ظلم کو شامل نہیں کیا، جو ظلم کو اپنے ایمان میں داخل نہیں کیا، اولئک لهم الامن وهم مہتدون، ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے اللہ نے 2 خوشخبریاں دی ہیں، اولئک لهم الامن وهم مہتدون، ایسے خوش نصیب شخص کو اللہ امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے، آرام دیتا ہے، وهم مہتدون، اور یہ شخص جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتا، اللہ اس کو راہ ہدایت پر چلا دیتا ہے۔
یہ آیت نازل ہوئی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کون ایسا ہے جو اپنے ایمان میں ظلم کو داخل کرے؟ کون ایسا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی، قرآن کی یہ آیت ہماری سمجھ سے دور ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے ایمان میں ظلم کو داخل کرے، سمجھ نہیں آتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا لیسا ہوا کما تظنون، یہ وہ نہیں ہے جو تمہارا گمان ہے، جو تم سوچ رہے ہو کہ ظلم جو ایک انسان دوسرے پر کرتا ہے، کون ہے جو مومن ہو کر ایک دوسرے پر ظلم کرے؟ یہ وہ ظلم نہیں ہے۔ انما الظلم کما قال لقمان علیہ السلام لابنہ، یہ وہ ظلم ہے جس کی وضاحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اس ظلم کو اللہ نے یہاں مینشن کیا ہے، ذکر کیا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ وہ ظلم ہے جس ظلم کی وضاحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے رکھی تھی، اس دعوت کو اپنے بیٹے کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ وہی ظلم ہے جو لقمان علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ بیٹے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ظلم ہے، اگر کرے گا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور تجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، مومن بھی کہیں، لیکن عقیدے میں کھوٹ ہو، نقص ہو، عیب ہو، کمی ہو، کجروی ہو، ٹیڑھ پن ہو، اپنی مرضی ہو، اپنی چاہت ہو، اپنا منشا ہو، اپنا ارادہ ہو، دین میں شامل کر کے، عقیدے میں شامل کر کے عقیدے کو بگاڑیے مت۔ ایسا کرو گے تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ جس عقیدے کی تبلیغ کے لیے، ابلاغ کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، ہر نبی کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہر نبی نے یہی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھیے، 950 سال اللہ کی توحید کا پرچار کیا ہے، اس کی تبلیغ کی ہے، اس کا ابلاغ کیا ہے۔ جب قوم والوں نے نہیں مانا، پھر اللہ نے مشرکوں پر عذاب بھی بھیجا ہے، اور عذاب ایسا تھا، عذاب ایسا تھا، سیلاب ایسا تھا، ہماری عقل اس چیز کو سوچ ہی نہیں سکتی کہ سیلاب کا پانی ہمیشہ نچلے علاقے میں جاتا ہے، جو نچلا ہو، جو نیچے ہو، جو نشیب میں ہو، لیکن جو نوح علیہ السلام کی قوم پر، ان مشرکوں پر اللہ نے عذاب بھیجا، وہ ایسا عذاب تھا، سب سے پہلے وہ فراز پر پہنچتا تھا، اونچائی پر پہنچتا، وہاں سے لوگوں کو، مشرکوں کو لپیٹ میں لے لیتا تھا، پھر نشیب کی طرف جاتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ سیلاب خالی سیلاب نہیں، رب کا عذاب ہے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیے۔ بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ ابا جان جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں سیلاب نہیں آئے گا۔ رب کا قرآن اٹھائیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑھیے، رب کا قرآن کہتا ہے آنکھ جھپکنے کی دیر میں، جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے، اللہ کے عذاب نے نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور غرق کر دیا۔ فطری محبت تھی، والد ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے محبت تھی، اللہ کے سامنے التجا کی، اے اللہ
من अहली व इन वादक الحق, ये मेरा बेटा है और मेरी आल में से है, तेरा वादा, तेरा ऐदो पैमान सच्चा है, तूने वादा किया है कि तेरे अहल को तबाह बर्बाद नहीं करूंगा, ये मेरा बेटा है, मेरे अहल में से है, ये इस सिलाब की अजाब की लपेट में आ चुका है। रब ने क्या कहा, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह ये तेरा बेटा तो है, तेरे नुत्फे से है, लेकिन तेरी आल में से नहीं। क्यों? इसके काम, इसके धंधे हुए हैं जो तेरे नहीं है, तेरे मुखालफतों की राह पर, शिर्क पर चल पड़ा है, अब ये तेरे अहल में से नहीं है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लक बिही मिन इल्म, ऐ मेरे नूह उस चीज के मुतालिक सवाल मत कीजिए जिसका तेरे पास इल्म नहीं है। यहां बस नहीं, रब ने अपने बरगुज़ीदा पैगंबर को तंबीह की, ऐ नूह आज के बाद अपने बेटे के मुतालिक सवाल किया तो नबूवत छीन कर जालिमों की सफ में खड़ा कर दूंगा। मुशरिक के लिए, मुशरिक बाप हो, मुशरिक बेटा हो, रब ने मना कर दिया। मुशरिक बेटा है, नूह अलैहिस्सलाम को रब ने मना कर दिया। मुशरिक बाप है, जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने मना कर दिया। सिर्फ एक दुआ रब ने कबूल की है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब के सामने इल्तिजा की है कि मैंने तेरी तौहीद का इबलाग किया, कल क़यामत के दिन मेरा बाप आज़र जहन्नम में जाएगा, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, ऐ अल्लाह कुछ इसके मुताल्लिक तखफीफ कर दे। मेरे रब ने कहा है, मेरे इब्राहीम शर्मिंदगी नहीं होने दूंगा, तूने सारी जिंदगी मेरी तौहीद बयान की, शर्मिंदगी नहीं होने दूंगा। कल क़यामत के दिन तेरे बाप आज़र को बिच्छू की शक्ल देकर जहन्नम में डाल दूंगा। बाप है, कोई हैसियत नहीं, बेटा है, रब की तौहीद के आगे कोई हैसियत नहीं है, मुशरिक की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिक नजस है, पलीद है, जिस तरह कुत्ता पलीद है, खिंजीर पलीद है, इसी तरह ये मुशरिक भी पलीद है, जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा सर दिया, दिमाग दी, सोच दी, फिक्र दी, बात इसके रब के बनाई हुई मखलूक के सामने सजदा रेज़ होकर औलाद मांगता है, मन्नतें मांगता है, रिज़्क मांगता है, इज्जत मांगता है, जिल्लत लोगों के लिए लोगों से मांग कर, ढूंढ कर रब के इख्तियारात किसी और को देता है, वो कुत्ते से, खिंजीर से बदतर है। अल्लाह फरमाते हैं, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये मुशरिक जानवर नहीं, जानवर से भी बदतर है। कभी किसी जानवर को देखा है कि रब के आस्ताने को छोड़कर किसी और के पास गया? हम इंसान हैं जिनको रब ने हैवान नातिक बनाया, अकल दी, शऊर दिया, बोलने की इस्तिताअत दी, सोचने के लिए रब ने दिमाग दिया, तफक्कुर और तफाहुम के लिए रब ने ब्रेन दिया, लेकिन इसके बावजूद रब की तौहीद पर कोई सोच ही नहीं। जिसने जैसे कह दिया ठीक है। दाता भी हमारा लाहौर का है, गौसे आजम पीर अब्दुल कादिर जिलानी है रहमतुल्लाह अलैह। खोटी किस्मत खड़ी करने वाला इमाम बरी है। हमारा मुश्किल कुशा मौला अली है। अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि मौला अली मुश्किल कुशा था, तो करबला में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिमायत क्यों नहीं की? सगा बेटा है, मैदान मक्तल में कत्ल हो रहा है, शहीद हो रहा है, वहां उनकी हिमायत क्यों नहीं की जब है मुश्किल कुशा? तो वो तो बेटे की बात है,
اسی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھو تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم جاس نامی ملعون نے شہید کیا، اس کے سامنے مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ عقیدے کہاں گئے؟ تھوڑی تھوڑی بات پر جذباتی ہو کر عقیدے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ 2 سال 3 سال اولاد لو، درباروں کے چکر کاٹ کاٹ کے مٹی کھا کھا کے مٹی مٹی ہو جاتے ہیں کہ یہ دربار والا، یہ پیر ہمیں اولاد دے گا جس کی اپنی نہیں ہے، جس کی اپنی اولاد نہ ہو سکی وہ تمہیں خاک اولاد دے گا۔ کیوں عقیدے خراب کرتے ہو؟ ان ملاؤں کے پیچھے جو تویز گنڈے کا کاروبار کر کے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، الو کا خون لے آؤ، جادو کریں گے۔ چمگادڑ چام چڑک جس کو کہتے ہیں وہ لے آؤ، جادو کریں گے، اس کی عزت کو زمین بوس کر دیں گے۔ اور تمہارا اختیار کیا ہے؟ رب کہتا ہے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے پوری کائنات کسی کو عزت دینے پہ تل جائے، عزت نہیں دے سکتی جب تک عزت میری طرف سے نہ ہو، اور پوری کائنات کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، سامان اکٹھا کر لے بے، اس کو ذلیل کرنا ہے اور رسوا کرنا ہے، رب کی طرف سے ذلت اور رسوائی نہیں لکھی، کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ عزت کا مالک، ذلت کا مالک میرا رب ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، ہم ایسے کم عقل اجٹ بے علم بے عقل بے فہم ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی اس طرح قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنی تھی۔ ہم نے ہر ایک کو عقیدے میں شامل کیا، اعمال میں شامل کیا، اور یہ عقیدہ توحید اعمال کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ بندے کا عقیدہ درست نہیں، میں نے ابتدا میں کہا ساری زندگی نیکیاں کرے، نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بخش دے، ساری زندگی گناہ کیے، عقیدے میں شرک نہیں، میرے رب نے چاہا بخش دیا، جنت میں چلا جائے گا۔ ادھر ساری زندگی عبادت کی، عقیدے میں شرک آ گیا، رب معاف نہیں کرتا، اور شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ مشرک ہے بغیر توبہ کے مر گیا ہے، رب معاف نہیں کرتا۔ الا من آمن، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتے ہیں جس سے شرک ہو گیا، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، پھر اس نے توبہ کی، ایمان لے آیا، عقیدہ درست کیا، عقیدہ پختہ کیا، پکا عقیدہ، جو عقیدہ رب نے نازل کیا اس پر کاربند ہو گیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم پھر اس سے وعدہ کرتے ہیں اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر۔ شرط ہے عقیدہ خالص ہونا چاہیے۔ عقیدے میں کھوٹ آ گیا، اللہ کا قرآن اٹھائیے، سورہ انعام ہے، اللہ نے کم و بیش 18 انبیاء کا نام لیا ہے، 18 انبیاء کا نام لیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اگر میرے یہ انبیاء جن کا میں نے نام لیا ہے ان میں سے سارے یا کچھ میری ذات کے ساتھ میرے افعال میں کسی کو شراکت دیتے، پارٹنرشپ دیتے، میرا کوئی شریک بناتے، میں ان کے بھی اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا۔ یا نہیں، اللہ نے سورہ زمر میں اپنے محبوب
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے میرا محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نے بھی شرک کیا تیری بھی زندگی کے اعمال کو تباہ و برباد کر دوں اور خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ تو اعمال کی تباہی، اعمال کی بربادی انسان کے غلط عقیدے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ عقیدے درست کریں، اعمال درست کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے عقائد کی درستی کرے تاکہ روزہ رکھے اس پر اجر بھی ملے، جو نیکی کرے اجر ملے اور وہ اجر تیرے اور میرے کھاتے میں پڑا رہے۔ یہ نہ ہو نیکی بھی کریں ساتھ شرک کریں اور وہ نیکی ضائع ہوتی جائے۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ جميع ساتھیوں کو عقید توحید نصیب فرمائے، عقید توحید کی فہم عطا فرمائے، عقید توحید پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ